السلام علیکم۔ لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ تعلیمی تبادلہ پروگرام پرسیپشن مینجمنٹ ملکی تاثر بنانے کے ضمن میں اہم ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلیمی تبادلہ پروگرام پرسیپشن مینجمنٹ ملکی تاثر قائم کرنے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان قریبی تعلقات کے قیام کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی نوجوان نسل اپنے علم، تجربے اور مواصلاتی مہارت کی بدولت ملکی تشخص کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ سفیر پاکستان نے ان خیالات کا اظہار امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے پاکستانی طالبات کے 13 رکنی وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ طالبات کا وفد سسٹر ٹو سٹر ایکسچینج پروگرام کے تحت امریکہ کے دورے پر ہے۔ مسعود خان نے طالبات کو ان کی اعلیٰ کارکردگی کے بلبوتے پر امریکہ کی جامعات میں داخلے پر مبارکباد پیش کی۔ یہ کامیابی سائنس اور نئی ٹیکنالوجی میں خواتین کو بااختیار بنانے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ عوامی روابط پاک امریکہ تعلقات کا اہم جز ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کے شعبوں میں نوجوان نسل کی بھرپور شمولیت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو مستقبل پر مبنی شراکت داری میں تبدیل کر دے گی۔ سسٹر ٹو سسٹر پروگرام امریکی اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کی معاونت سے چلنے والا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروگرام ہے، جس کا مقصد پاکستانی طالبات کو امریکہ کی مایہ ناز جامعات میں تعلیمی اور فنی مہارت فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ روایتی سماجی اور معاشی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ملکی معیشت کا کارآمد حصہ بن سکیں۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ یہ پروگرام پاکستانی طالبات کے لیے بہت شاندار موقع ہے، جس کی بدولت وہ اپنی پروفیشنل زندگی میں ان امریکی اقدار کو سیکھ سمجھ اور عمل پیرا ہو سکتے ہیں جن کی بدولت امریکہ ٹیکنالوجی، جدت اور ایجادات میں دنیا بھر میں سرفہرست ملک ہے۔ مسعود خان نے کہا کہ ان پروگراموں کی افادیت علم کے تبادلہ خیال، دونوں ملکوں کی عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے میں کلیدی کردار ادا کرنے کے پیش نظر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان پروگراموں کا اسکوپ اور تعداد کو بڑھایا جا سکے۔ سفیر پاکستان نے امریکی سفارت خانے کا بھی شکریہ ادا کیا، جس نے پاکستانی طالبات کے لیے جدید علوم میں مواقع فراہم کیے۔ کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والی طالبات نے سفیر پاکستان سے بات چیت کے دوران امریکہ کے بارے میں اپنے تاثرات اور اپنے مستقبل کے لاہ عمل کے حوالے سے کھل کر اظہار خیال کیا۔ بلوچستان میں مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی، ہلاکتوں کی تعداد 18 ہو گئی۔ حکومت نے ضلع کوئٹہ کو آفت زدہ قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ کوئٹہ اور صوبے کے دیگر علاقوں میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئٹہ میں بارشوں سے ہونے والی تباہی کے بعد حکومت بلوچستان کی جانب سے ضلع کوئٹہ کو آفت زدہ قرار دے کر اس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز کوئٹہ میں مونسون کی بارشوں کے باعث صوبے کے ندی نالے بھر گئے ہیں۔ بلوچستان میں 2 روزہ بارشوں کے دوران چھتیں اور دیواریں گرنے اور ڈوبنے کے حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ کوئٹہ میں مزید 2 افراد کی ہلاکتوں کے بعد تعداد 9 ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق قلعہ سیف اللہ میں 9 افراد لاپتہ ہوئے تھے۔ لاپتہ 4 بچوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ قلعہ سیف اللہ میں لاپتہ 14 خواتین اور 1 بچے کی تلاش جاری ہے۔ کیچ میں 3 بچے سیلابی ریلے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ دریا مشرقی بائی پاس نواکلی میں درجنوں مکانات زیر آب آ گئے، 40 سے زیادہ خاندان بے گھر ہو گئے۔ ان علاقوں میں مال مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ بلوچستان کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بارشوں کے باعث قلعہ سیف اللہ، یوب، پشین، ہرنئی اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ مسلم باغ، قمرالدین اور خشنوب میں سیلابی صورتحال ہے۔ خشنوب میں متعدد دیہات میں رات کو سیلابی ریلے داخل ہوئے، جبکہ خشنوب میں رابطہ پل سیلابی ریلے میں بہہ جانے سے ریسکیو اہلکاروں کو متاثرین تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں 1 ہفتے تک مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پی ڈی ایم اے کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال جون اور جولائی میں ہونے والی بارشوں سے اب تک صوبے بھر میں 31 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔
امریکی ماہرین نے رواں سال کے آخر میں تیل کی قیمت گرنے کی پیش گوئی کر دی۔ امریکی مالیاتی ادارے سٹی گروپ نے خبردار کیا ہے کہ کساد بازاری کی صورت میں رواں سال کے آخر تک خام تیل کی قیمت $65 فی بیرل تک گر سکتی ہے، جبکہ 2023 کے آخر تک قیمت $45 فی بیرل تک نیچے آنے کا امکان بھی ہے۔ بلوم برگ کے مطابق سٹی گروپ فرانسسکو مارٹوشیا اور ایڈ مورس نے مشترکہ رپورٹ میں 70 کی دہائی کے بحران اور موجودہ مارکیٹ کی صورتحال کا موازنہ کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تیل پیدا کرنے اور برآمد کرنے والی تنظیم اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کوئی مداخلت نہ کی گئی یا پھر سرمایہ کاری میں بھی کمی کی گئی تو مذکورہ صورتحال مزید بھی شدت اختیار کر سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ جمہوریت آزادی اظہار کے حامی احتجاج کے لیے باہر نکلیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ آج فاشزم کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تو جمہوریت اور ملک کی آزادی کا اختتام ہوگا۔ جمہوریت اور آزادی اظہار کے حق کے حامی احتجاج کے لیے باہر نکلیں۔ انہوں نے کہا تنقید کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا اور خاموش کرایا جا رہا ہے۔ عمران خان ریاض کی گرفتاری اور ایاز امیر سمیت دیگر صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ صحافیوں کو نشانہ بنانے کے خلاف باہر نکلیں۔ وفاقی وزیر ماحولیات شیری رحمان نے کہا ہے کہ مونسون بارشوں میں اب تک 77 اموات ہو چکی ہیں۔ وفاقی وزیر ماحولیات شیری رحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں اس وقت ماحولیاتی بحران ہے اور پاکستان کے موسمی حالات ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے متاثر ہیں۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 5 ممالک میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ مونسون بارشیں توقع سے 87% زیادہ ہیں اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے موسم گرما میں برفانی جھیلیں پھٹنے کے 16 واقعات ہوئے، جبکہ ہر سال اس طرح کے 5 یا 6 واقعات ہوتے ہیں۔ شیری رحمان کا کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جھیلیں پھٹنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی سے نقصانات جی ڈی پی کے 9.2% ہیں۔ شیری رحمان نے کہا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جھیلیں پھٹنے کے واقعات بڑھ رہے ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی سے جی ڈی پی 9.2% ہے اور پاکستان میں گلوبل وارمنگ سے نقصانات بھارت اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے 6 ماہ میں 140 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس KMS کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی بربریت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور کشمیریوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں شہید کیا جا رہا ہے۔ رواں سال شہید ہونے والوں میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے جنہیں گھروں سے نکال کر تشدد اور فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ بھارتی افواج کی جانب سے کالے قانون کے تحت 854 افراد کو گرفتار اور 34 گھروں کو تباہ کیا گیا۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے 10 لاکھ عازمین حج فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آج 7 اور کل 8 ذی الحج کی درمیانی شب مکہ مکرمہ سے منا کے لیے روانہ ہوں گے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے 2 سال کے طویل انتظار کے بعد منا میں عازمین حج کے قیام کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی جدید سہولیات کے ساتھ آباد ہو چکی ہے۔ مناسک حج کے مطابق عازمین حج کو 8 ذی الحج کا دن منا میں اپنے خیموں میں ہی قیام کرنا ہوگا، جہاں سے وہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی ادائیگی کے بعد 9 ذی الحج کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد وقوف عرفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ عمل اگلے دن کی نماز ظہر تک مکمل ہوگا۔ عازمین حج 9 ذی الحج جمعرات کو میدان عرفات پہنچ کر نماز ظہر اور عصر اپنے خیموں میں ہی ادا کریں گے اور مغرب تک میدان عرفات میں قیام کریں گے، جہاں حجاج کرام اپنے رب کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں اور عبادات کا اہتمام کریں گے۔ 9 ذی الحج کو غروب آفتاب ہوتے ہی حجاج کرام نماز مغرب ادا کیے بغیر مزدلفہ کی جانب روانہ ہوں گے اور وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کریں گے۔ حجاج کرام مزدلفہ کی شب کھلے آسمان تلے گزاریں گے اور وہیں سے رمی جمعرات کے لیے کنکریاں چنیں گے۔ حجاج کرام 10 ذی الحج جمعے کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سورج طلوع ہونے تک دعاؤں اور مناجات کا اہتمام کریں گے، جسے وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد رمی جمعرات کے لیے واپس منا کی جانب روانہ ہوں گے۔ جمعرات کے کمپلیکس میں بڑے جمرے پر 7 کنکریاں ماریں گے۔ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے 10 لاکھ عازمین حج فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آج 7 اور کل 8 ذی الحج کی درمیانی شب مکہ مکرمہ سے منا کے لیے روانہ ہوں گے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے 2 سال کے طویل انتظار کے بعد منا میں عازمین حج کے قیام کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی جدید سہولیات کے ساتھ آباد ہو چکی ہے۔
مناسک حج کے مطابق عازمین حج کو 8 ذی الحج کا دن منا میں اپنے خیموں میں ہی قیام کرنا ہوگا، جہاں سے وہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی ادائیگی کے بعد 9 ذی الحج کی نماز فجر ادا کرنے کے بعد وقوف عرفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ عمل اگلے دن کی نماز ظہر تک مکمل ہوگا۔ خبردار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ، چکن اینڈ گروسری اسٹور۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورینٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف کی جانب سے کمیونٹی ہیلپ پیکج، ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب 899، بیف ود بون 399، بیف کیما 499، ہول چکن 249، چکن لیگ 149، کلین اینڈ کٹ ہول چکن 349، چکن لیگ 299، چکن کیما 299، زیبرا رائس 40 pounds $55، شان مسالہ $29، منتہا اعلیٰ کوالٹی پاکستانی رائس 1199 10 pounds بیگ۔ منتہا رائس سے پکے کھانوں کا مزہ نہ آنے پر پیسے واپس۔ اس کے علاوہ تمام گروسری اور مسالہ جات نہایت کم نرخوں پر دستیاب۔ وی آر ایکسپٹنگ قربانی آرڈرز ود فری کوکنگ۔ EBT فوڈ اسٹیمپس قابل قبول۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ازلن، نیو جرسی 732-283 7474۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.